ڈاکٹر ملیہ لودھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر سفارتکار ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ گڈ مارننگ، شکریہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، امریکہ اور ایران بہت کوششوں کے باوجود اب تک براہ راست مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہوئے دوبارہ۔ ایک دفعہ تو ہو چکا ہے ایک راؤنڈ اسلام آباد میں پیغام رسانی کے ذریعے اب یہی بتایا جا رہا ہے کہ کچھ معاملات حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ دونوں کی جانب سے سخت بیانات کا سلسلہ بھی ایک مرتبہ پھر شروع ہو گیا ہے۔ کیا سمجھیں ہم؟ کیا ایران اور امریکہ معاہدے کے قریب آ رہے ہیں یا مزید دور ہوتے جا رہے ہیں؟ میں نہیں سمجھتی کہ کوئی معاہدے کے قریب آ رہے ہیں دونوں ملک، بلکہ جب سے پہلا راؤنڈ ختم ہوا وہ پچھلے مہینے جو کہ براہ راست ہوا، تو اس کے بعد سے تو جس کو کہتے ہیں ڈپلومیٹک سٹیل میٹ، ایک ڈیڈ لاک رہا، اور وہ ابھی تک وہ ڈیڈ لاک جو ہے وہ بریک نہیں ہوا۔ حالانکہ پاکستان اس کوشش میں ہے اور پچھلے چند ہفتوں سے جو پیغامات ہیں ایک دوسرے کے یعنی کہ کیپٹلز کو پہنچاتا رہا ہے، اور ابھی بھی پاکستان ایکٹیو ہے، بیکاز ظاہر ہے پاکستان چاہتا ہے کہ یہ جنگ جلدی ختم ہو۔ ویسے تو دونوں ممالک جو ہیں، دونوں ملک جو ہیں امریکہ اور ایران، ان کے کامن مفاد میں ہے کہ یہ جنگ جلدی ختم ہو، اس لیے کہ دونوں پہ معاشی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے دونوں کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اگر یہ جنگ طویل ہو اور وہ اور یہ پروٹریکٹڈ ایک کانفلکٹ ہو۔ لیکن اس کے باوجود دونوں نے جو پوزیشنز اختیار کی ہیں وہ بہت ہی فار اپارٹ ہیں، اور لگتا یہی ہے کہ ان کے جو پاسچرز ہیں وہ بھی سخت ہوئے ہیں، ہارڈن ہوئے ہیں۔ امریکہ کی طرف سے بار بار یہ کہنا کہ جی وہ بلاکیڈ جو ہے جو انہوں نے کیا ہے ایران اسٹریٹ آف ہارموز کی، اس کو جاری رکھیں گے، بلکہ حال ہی میں صدر ٹرمپ کا پھر ایک اور بیان آیا کہ جی وہ اس کو جاری رکھنے کے لیے فرم ہے۔ تو اس کی وجہ سے ایران بھی ظاہر ہے انہوں نے بھی ایک سخت رویہ اختیار کیا، اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ جب تک یہ بلاکیڈ ختم نہیں ہوگا، جو کہ ایک وائلیشن ہے انٹرنیشنل لاء کی، تب تک وہ کسی قسم کی براہ راست مذاکرات میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، چلیں یہ سب کچھ بھی سمجھ آ گئی۔ اب یہ بتائیں کہ ویسے تو obviously اٹس ناٹ ریلی کنفرم، لیکن کچھ اطلاعات ہیں کہ دونوں جانب سے جو بہت بڑی شرائط ہیں وہ کیا ہیں؟ اب امریکہ جو ہے وہ ایران کے نیوکلیر پروگرام کا خاتمہ چاہتا ہے، نو بگ نیوز دیر obviously ہمیشہ سے، اور ایران جو ہے وہ گلف سے امریکہ کا مکمل انخلاء چاہتا ہے۔ تو آپ کی نظر میں یہ دونوں شرائط جو ہیں یہ دونوں کو قابل قبول ہوں گی؟ لیکن ساری جو شرائط کہہ لیجئے یا ڈیمانڈز کہہ لیں، وہ ساری پھر مذاکرات کے ذریعے ہی ان پہ کوئی نہ کوئی سلوشن نکلتا ہے اور ریزالو ہوتی ہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ امریکہ کی طرف سے جو کور ڈیمانڈ ہے، جو سب سے اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار نہ بنائے مستقبل میں، اور ایشورنسز دے، اور اپنا جو ان کا انرچ یورینیم ہے جو ان کے پاس ہے کوئی 400 کلو گرام کے لگ بھگ، اس کو وہ ملک سے باہر بھیج دیں۔ اب یہ تو ایران کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ایران تیار ہے ایشورنس دینے کے لیے، کمٹمنٹ دینے کے لیے کہ وہ جوہری پروگرام جو ہے اس کو پرسیو نہیں کریں گے، لیکن یہ HEU جس کو ہائیلی انرچ یورینیم کہتے ہیں، اس کو ملک سے باہر بھیجنا تو وہ ایکسیپٹیبل ان کے لیے نہیں، مگر انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ وہ اس کو ڈاؤن بلینڈ کرنے کو تیار ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ویپن گریڈ سے کم میں وہ لیول پہ لانے کو تیار ہے، اور IAEA جو ہے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی، اس کی سپرویژن کے تحت پھر وہ امریکہ اور بین الاقوامی کمیونٹی جو ہے اس کو ویریفائی کر سکتی ہے۔ جہاں تک ایران کا تعلق ہے، دیکھیں سب سے اہم چیز جو ایران چاہتا ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ ان کو ایک کمٹمنٹ ملے کہ آئندہ سے نہ امریکہ ان پہ حملہ کرے گا، نہ اسرائیل۔ ان کو سینکشنز چاہتے ہیں کہ سینکشنز لفٹ ہوں، ختم ہوں، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے اس کا جو فیوچر ہے اس میں ایران کا رول ہو۔ انہوں نے بلکہ عمان کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی ہے، جو میں سمجھتی ہوں کہ عمان شاید راضی ہے۔ تو اس وقت میرا خیال ہے جو ڈس ایگریمنٹ ہے وہ اسٹریٹ آف ہارموز پہ بھی ہے، لیکن ظاہر ہے نیوکلیئر ایشو جو ہے وہ پرنسپل کاز ہے آف دا ڈپلومیٹک اسٹیل میٹ۔
اچھا ڈاکٹر صاحبہ، اب اس جنگ سے نہ صرف ہمارا خطہ بلکہ پوری دنیا ہی سخت متاثر ہو رہی ہے. سب کا گیس تیل بند ہوا پڑا ہے، ایک عالمی معاشی بحران ہے. اس کے باوجود طاقتور ممالک کی اکثریت نے مطلب بیانات تو دیے ہیں، کچھ مبہم سی کوشش بھی کی ہے، معاونت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ذرا دور دور ہی رہے ہیں اور یہی مناسب سمجھا. اب پاکستان جس طرح فور فرنٹ پہ آیا، جس طرح اس معاملے کو حل کرانے کی کوشش کی، ہمیں اور ایفرٹ دیگر ممالک کی طرف سے نہیں نظر آئی. کیا بنے گا اب اس معاملے کا؟ کیا یہ رویہ ٹھیک ہے دیگر ممالک کا؟ میرا نہیں خیال کوئی دور رہا ہے اس سے. میرا خیال دباؤ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے کہ یہ جنگ جلدی ختم ہو، لیکن سب نے اس بات کو تسلیم کی کہ پاکستان اس وقت میڈیٹر ہے اور وہ سول میڈیٹر ہے. اس میں 20 ملک تو نہیں میڈیٹر بن سکتے نا، اس میں تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی. ایک سے زیادہ تو میڈیشن مشکل ہوتی ہے، لیکن باقی ملکوں کی حمایت ہے پاکستان کی جو کوششیں ہیں، پاکستان کی جو ایفرٹس ہیں. سو اس حوالے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بالکل انگیجڈ ہے، لیکن میڈیشن کا جو رول ہے وہ پاکستان کا ہے، اور پاکستان کے پاس حمایت ہے عرب ملکوں کی بھی اور باقی انٹرنیشنل کمیونٹی کی بھی، چین کی بھی، اور میں سمجھتی ہوں روس کی بھی. تو بات اب یہ ہم نے دیکھنی ہے کہ آیا میڈیشن کے ذریعے کیا دونوں ملک جو ہیں، جو دونوں فریق ہیں، کیا وہ اس پوائنٹ پہ پہنچ سکتے ہیں کہ وہ اپنے جو ڈفرینسز ہیں ان کو کم کرے، نیرو کرے، اور پھر براہ راست بات چیت جو کہ ملتوی ہوئی تھی، جو اس وقت بالکل ہی سسپینڈڈ ہے، وہ پھر سے دوبارہ شروع ہو تاکہ جنگ کی طرف نہ جائیں. بیکاز اس وقت جو صورتحال ہے وہ نہ وار ہے نہ پیس ہے، نہ جنگ ہے اور نہ ہی امن ہے، اور یہ بڑی خطرناک سچویشن ہے. اس لیے کہ اگر یہ کانفلکٹ طویل ہوتا ہے تو وہ تو پھر بہت گڑبڑ ہو سکتی ہے، اور اٹ ول بی ڈیوسٹیٹنگ. اس کے جو معاشی کانسیکوینسز ہیں وہ بہت ہی سیویئر ہوں گے، میں سمجھتی ہوں کہ پوری دنیا کے لیے. اسی کا تو ڈر ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ فار ایکسپلیننگ واٹ وی سی ایکچولی، کہ یہی ہو رہا ہے. اور ہم آپ ساروں سے بات کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہمیں امید کی کرن نظر آئے، کوئی ایسا کوئی لوپ ہول ہو جس سے لگے کہ چیزیں جو ہیں دے مائٹ گیٹ بیٹر.